الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ کچھ لوگ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارا یہ عمل درست نہیں ہے، یہ چیز قرآن و حدیث سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت نہیں ہے، تو وہ دلیل کے طور پہ امام ترمذی رحمہ اللہ کی سنن سے یہ روایت پیش کرتے ہیں جس میں آپ کی پیدائش کا تذکرہ ہے، اور جس کے اوپر امام ترمذی رحمہ اللہ نے یوں باب باندھا ہے: باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے بارے میں وضاحت۔ نبی علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں جو کچھ احادیث وغیرہ میں آیا ہے، تو گزارش یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، آپ کی زندگی کا تذکرہ کرنا، آپ کے حالات، آپ کے غزوات، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا نمازیں پڑھنا، آپ کا وضو کرنا، آپ کا تبوک جانا، آپ کا مکہ جانا، آپ کا طائف جانا، یہ سب آپ کی سیرت ہے، اور اس کا مطالعہ کرنا بہت اچھی بات ہے، اس کا تذکرہ بہت اچھی بات ہے، اور اس میں امت میں سے کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ اور جو لوگ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں، وہ بھی آپ علیہ السلام کی سیرت بیان کرتے ہیں، اور بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کی اتباع کا، آپ کی پیروی کا حکم دیا ہے، آپ کی سنتوں کو اپنانے کا حکم دیا ہے، اور جب آپ کی سیرت کے بارے میں علم نہیں ہوگا تو پھر آپ کی سنت پہ عمل کیسے کریں گے؟ لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے یوم پیدائش کو بطور عید منانا کیا یہ درست ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ بالکل غلط ہے۔ اسلام نے صرف دو عیدیں دی ہیں، ایک عید الفطر اور دوسرے نمبر پہ عید الاضحیٰ۔ اسلام میں ایسی کوئی عید نہیں ہے جس کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے مقابلے میں پیش کیا جا سکے۔ جمعہ کے دن کو عید کہا گیا ہے تو وہ اسبوعی عید ہے، ہفتہ وار عید ہے، اور سالانہ طور پہ جو عیدیں ہیں وہ اسلام میں دو ہی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم پیدائش کا روزہ رکھنا بہت اچھی بات ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام رکھا کرتے تھے، لیکن یہ روزہ ہر ہفتے رکھا جائے گا، ہر مہینے میں 4 بار رکھا جائے گا۔ لیکن آپ کے یوم پیدائش کو 1 سال کے بعد بطور عید منانا، بطور تہوار منانا، بطور جشن منانا، یہ بالکل غلط ہے، یہ بدعت ہے، دین میں اضافہ ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ چیز ثابت نہیں ہے، جبکہ وہ سب سے زیادہ آپ سے محبت کرنے والے تھے۔ 4 اماموں سے بھی یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ احادیث کی کتب میں آپ کو عید میلاد النبی کے نام سے کوئی چیز نہیں ملے گی، اور فقہ کی کتب میں، بلکہ فقہ حنفی کی کتب میں بھی آپ کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کوئی چیز نہیں ملے گی۔ فقہ حنفی کی کتب میں بھی عید الفطر کے احکام و مسائل کا تذکرہ ہوگا، عید الاضحیٰ کے احکام و مسائل کا تذکرہ ہوگا، اور احادیث کی کتب میں بھی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے احکام و مسائل کا تذکرہ ہوگا۔ عید میلاد النبی چونکہ من گڑت اور نئی چیز ہے، اس لیے اس کے احکام و مسائل نہ اللہ نے بیان کیے، نہ اللہ کے رسول نے بیان کیے، نہ صحابہ کرام نے بیان کیے، نہ 4 اماموں نے بیان کیے۔ عید میلاد النبی کا آغاز کرنے والے مصر کے وہ فاطمی حکمران تھے جو ممبر و محراب پہ صحابہ کرام کو برا بلا کہا کرتے تھے۔ اس کا آغاز کرنے والا کوئی صحابی نہیں ہے، کوئی 4 اماموں میں سے کوئی امام نہیں ہے، کوئی تابعی نہیں ہے، کوئی تبع تابعی نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ ہیں جو صحابہ کرام کے دشمن تھے۔